بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، عمران خان کی صحت اور علاج کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ 25 فروری کو عمران خان کو دوبارہ ہاسپٹل لے جایا جائے گا اور ان کے ڈاکٹرز کو بلائیں گے۔ اس روز عمران خان کو دوبارہ انجیکشن لگانا ہے۔ پی ٹی آئی فیصلہ کر لے کہ کس نے ہاسپٹل آنا ہے۔ اس بیان کو بنیاد بنا کر شہر اقتدار میں مختلف قسم کی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پس پردہ کوئی معاملہ طے پا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ مسلسل رابطے جاری ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ محمود اچکزئی سے عمران خان کی ضمانت مانگی جا رہی ہے جو انہوں نے دے دی ہے۔ مفاہمت کی خبروں میں رنگ بھرنے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے جو آفر کی ہے وہ عمران خان کے علاج اور اس کے ساتھ ملاقات کی صورت میں کہ وہ سیاسی بات نہیں کریں گی، یہ بھی اسی مفاہمتی عمل کا حصہ ہے۔ مگر ڈیل کی خبروں کو سب سے زیادہ تقویت حفیظ اللہ نیازی کی اس بات سے ملی ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ میری یہ بات لکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے ڈیل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد کے ہر ڈرائنگ روم میں صرف ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر ڈیل ہوگی، اگر کوئی بھی معاملہ طے پائے گا تو وہ عمران خان کی شرائط پر ہوگی۔ کپتان اپنے موقف سے 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ 1 انچ تو بہت بڑا ہوتا ہے، 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ملی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کچھ معاملات پہ عمران خان فلیکسیبلٹی دکھائیں گے، لیکن وہ معاملات جو ہیں وہ عمران خان کے بنیادی اصولوں سے وہ ٹکراؤ نہیں رکھتے۔ اچھا ناظرین، رانا ثناءاللہ کی عمران خان کو ڈیلز آفر کرنے والی بات اب ان کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ رانا ثناءاللہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل نہیں مانتا اور نہ مانگتا ہے۔ اسے کئی بار ڈیل آفر کی ہے مگر وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ کے اس بیان نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو پریشان کیا ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس پر سخت غصہ ہے، مگر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ عمران خان نے ڈیل مسترد کر دیا، وہ تو 3 سال سے ہر ڈیل مسترد کرتا چلا جا رہا ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ جو رانا ثناءاللہ نے نہیں دی وہ یہ ہے کہ حکومت نے پہلی بار اسٹیبلشمنٹ سے بالا عمران خان کو ڈیل آفر کی ہے۔ تو ناظرین، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیل کی کیا حقیقت ہوگی جو حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو بغیر بتائے آفر کر دی ہے۔ ناظرین، میں یہ جو کانسپریسی تھیوری ہے اس کا بالکل میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا۔ اس ڈیل کو اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے اس سارے عمل کا کہ جی عمران خان کے ساتھ نون لیگ معاملہ درست کر کے اپنی تباہ حال سیاسی ساکھ کو بہتر کر سکے۔ ذرائع کے مطابق اس کام کے لیے اچکزئی نے کچھ پیغامات میاں نواز شریف کو بھجوائے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس خادم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کے بعض پیغامات جو ہیں وہ اچکزئی صاحب کو دیے گئے ہیں کہ وہ عمران خان تک پہنچائیں۔ اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اس حوالے سے یہ میں نہیں ابھی کچھ کہہ سکتا۔ اچھا، جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کو اس ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کو اس پورے عمل سے الگ کر دیا۔ عمران خان کی صحت، ان کی ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے معاملات بھی محسن نقوی کے سپرد کر دیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ نون لیگ انہیں بائی پاس کر کے کوئی ایڈوینچر کرنا چاہتی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کی اسی کوشش کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ بات چیت کے لیے سنجیدہ کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز کے ویلاگ میں نے عرض کیا تھا یا اس سے ایک دن پہلے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنے گھر یہ اطلاع دے دی ہے کہ میری اچکن تیار رکھیں، میں وزارت داخلہ میں دوبارہ قدم رکھ رہا ہوں۔ وزارت داخلہ ایک دفعہ پھر اس کی جو کیپ ہے وہ مجھے پہنائی جا رہی ہے۔ ناظرین، ذرا ذہن میں رکھیں ساری بات۔ اب یہاں پہ ایک اسلام آباد میں محسن نقوی ورسز رانا ثناءاللہ، یہ ایک معاملہ شروع ہو چکا ہے جو فی الحال کھل آگے سامنے نہیں آیا، لیکن جو لوگ سیاست پر نظر رکھتے ہیں، معاملات کو جانتے ہیں، وہ کھلے بندوں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں مہرے جو ہیں اس وقت اپنے چوتھے نہیں تو تیسرے گیئر میں ضرور آ چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان دونوں کے درمیان آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیکھیں گے۔ اوپر سے ناظرین، علیمہ خان انٹرویو میں کہا ہے کہ جی علی امین جو بات عمران خان کے متعلق نہیں کہہ سکتے وہ ان کی فیملی کو کہہ دیتے ہیں۔
یہ عمران خان کو اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بیٹھے عمران خان کی وجہ سے ہے، وہاں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے عمران خان کی فیملی کو یعنی ہمیں یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ علی امین کو ہٹانے کا پیغام عمران خان نے ہمارے ذریعے نہیں دیا تھا، یہ پیغام عمران خان نے جیل میں میڈیا کے ذریعے دیا تھا۔ علیمہ خان نے شندانہ گلزار کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ جس طرح اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو ٹارگٹ کرتی ہیں یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ دونوں رہنماؤں کو عمران خان نے تعینات کیا ہے اور وہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، عمران خان بھی اور ہم بھی۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہم تو اپنے بھائی کے لیے لڑیں گے، ان کے علاج کے لیے فائٹ کریں گے، جو کوئی اس میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا وہ سائڈ پر ہو جائے۔ اچھا ناظرین، چند روز بعد ہی علی امین گنڈا پور کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ یوں لگتا ہے کہ انہیں نہر والے پل پر بلا کر مائی نہیں آیا، یا یوں سمجھ لیں کہ علی امین سے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا گیا اور اس کا کچھ احساس علی امین کو ہو چکا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا اگر میرے غصے سے کسی کا دل دکھا ہے تو وہ فی الوقت آئی ایم سوری، لیکن ساتھ ہی علی امین کہتے ہیں کہ میرا غصہ جائز ہے، جب ہم اپنے لیڈر کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو غصہ آ جاتا ہے۔ اپنے معذرت والے بیان میں بھی علی امین نے جو کچھ کہا ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ وہ سہیل افریدی پر دبے لفظوں میں تنقید جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات گزشتہ ویلاگ میں بھی کہی تھی میں نے کہ علی امین کا سیاسی وقت پورا ہو چکا ہے، ان میں چابی بھر کر جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں، جن لوگوں نے انہیں دوبارہ وزارت اعلیٰ کے خواب دکھائے، وہ سب علی امین کا جذباتی استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی علی امین کو پوری بات سمجھ نہ آ رہی ہو، مگر اس خاکسار کی یہ بات سن لیں کہ علی امین صاحب آپ نے اپنی اننگز کھیل لی ہے۔ اب آپ کی ضرورت اس وقت محسوس ہوگی جب کسی کھلاڑی کو رن آؤٹ کروانا مقصود ہوگا، مگر شاید اب آپ ایسا بھی نہ کر سکیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو رن آؤٹ کرا بھی دیا تو کوئی بھی آپ کو بلا پکڑا کر میدان میں نہیں اتارے گا، بس اتنا سمجھ لیں، اور اپنی سیاست کے بکھرے ہوئے تنکوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، اپنے حلقے کی فکر کر لیں۔ اس کے سوا آپ کی سیاست کا اب کوئی راستہ مجھے تو سجائی نہیں دیتا۔ اچھا ناظرین، پہلے حکومتیں ناکام ہوتی تھیں تو لفظوں کے گھورک دندے سے اپنی وہ اقتصادی کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر اس بار ناکامی اتنی ہمہ جوت ہے اکنامک فرنٹ پہ، اتنی بڑے لیول پہ، اتنی میسیو ناکامی ہے کہ الفاظ کا گورکھ دھندا جو ہے وہ بھی ملک کی اقتصادی صورتحال بہتر بنا کر دکھانے میں ناکام ہو رہا ہے، بلکہ سرکاری اعداد و شمار ہی چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ معیشت تباہی کے دہانے پر نہیں، مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ حکومت کے اپنے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں غربت 11 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، بے روزگاری کی شرح 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ غربت 11 سال کی بلند ترین سطح پر اور بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کا کوئی وائٹ پیپر نہیں کہہ رہا، یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار بتا رہے ہیں۔ آمدن میں عدم مساوات 27 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری شاید 50 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ سب فیکٹس وہ ہیں ناظرین جو سرکار خود ہمیں بتا رہی ہے۔ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں، بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں 30 سال سے کام کر رہی تھیں، باقاعدہ جنریشن ٹو جنریشن ان کمپنیز کا پاکستان میں نام سن کے جوان ہوئی تھیں، ان میں سے اکثر میں پاکستان چھوڑنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی شیل ہو، ٹیلینور ہو، پراکٹر اینڈ گیمبل ہو، یہ سب پاکستان سے رخت سفر باندھ چکی ہیں۔ فائزر، اوبر، کریم جیسی کمپنیاں بھی یہاں سے جا چکی ہیں۔ معاملہ یہ ختم نہیں ہوتا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 20 جنوری 2026 تک پاکستان میں اپنے آپریشنز ختم کرنے والی 125 غیر ملکی کمپنیوں کی فہرست شیئر کی ہے، اور یہ فہرست بین الاقوامی کمپنیوں کے برانچ اور جو لائزون آفیسرز ہیں ان پر مشتمل ہے، جنہوں نے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور جیسے اہم شہروں میں اپنا کاروبار باضابطہ طور پر بند کر دیا ہے۔
میں آپریشنز بند کرنے والی کمپنیاں مختلف ممالک سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں جن میں امریکہ، برطانیہ، یو اے ای ہے، چین ہے، ملائیشیا ہے، سنگاپور ہے، جاپان، ترکی، آسٹریلیا، سویڈن، بحرین، کینیڈا، کچھ اور بھی کینیڈا، فرانس، نیدرلینڈ، کئی دیگر ملک، مطلب آپ نام لیں تقریباً ہر ملک کی کمپنی یہاں سے بوریا بستر گول کر چکی ہے۔ اب ناظرین، تباہ المعیشت نے شہباز شریف کی نالائکی اور نااہلی ہر کسی پہ واضح کر دی ہے۔ سنا ہے کہ جو انہیں کندھوں پر بٹھا کر لائے تھے وہ ان کے لیے بھی یہ بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ شہباز شریف سرکار کا یہ دوسرا دور ہے، مگر ملکی تاریخ کی یہ بدترین حکومت ثابت ہوئی ہے۔ پس پردہ قوتوں کا خیال تھا کہ ان کی لائی ہوئی حکومت 2-3 سال کے اندر اندر ایسے اقتصادی معجزے کرے گی کہ عوام ہر چیز بھول جائے گی، کوئی عمران خان کا نام لیوا ڈھونڈنے کو نہیں ملے گا۔ مگر موجودہ حکمرانوں نے معیشت کیا سنبھالنی تھی، ملک کی چولہے ہلا کے رکھ دی ہیں۔ دوسری طرف ان سے یہ کوئی بیانیہ بھی نہیں بن سکا۔ شہباز شریف نے 50 غیر ملکی دورے کیے ہیں، جس میں کئی 100 MOUs سائن کیے ہیں۔ میں تو جب دیکھتا ہوں شہباز شریف کبھی نہ ٹی وی آن کریں، کسی نہ کسی ملک کے صدر کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا، ملک کا نام بھی نہیں ہم نے سنا ہوتا، تو وہاں پہ 3 دن سے وزیر اعظم صاحب گئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سائن کر رہے ہوتے ہیں، گوگیاں مار رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ جب دیکھو MOU سائن کر رہا ہوتا ہے، مگر ملک میں ایک $1 کی سرمایہ کاری نہیں لا سکے۔ بڑھکیں ایسی ماری تھی کہ جیسے بس ایک نہر کھودی جائے گی پوری دنیا سے، وہ پاکستان آگے گرے گی اور ڈالر ہو جائے گا ہمارا ملک۔ زر مبادلہ کے ذخائر $15 ارب کر دیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے $12.5 ارب دوست ملکوں نے پارک کر رکھے ہیں۔ بار بار آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ بھی یہ اس بات کو سمجھ جائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ ہمارے جو ریزروز ہیں، جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، یہ کیا ہیں۔ یہ $12.5 ارب دوست ملکوں نے پاک جو کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ناظرین بالکل ایسی ہے کہ کوئی ہمسایہ کہیں جاتا ہے اور اپنی موٹر سائیکل آپ کے گھر رکھ جاتا ہے، کہتا ہے اس کو اور چابی ساتھ لے جاتا ہے اور کہتا ہے اس کو چلانا نہیں ہے، اس کو سٹارٹ بھی نہیں کرنا، یہ امانتاً میں نے تمہارے پاس رکھوائے ہیں، کیونکہ آپ کے گھر کوئی وہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے لڑکے والے آئے ہیں، تو آپ کی ٹور بن جائے گی کہ آپ کے گھر نئی برانڈ نیو موٹر سائیکل کھڑی ہے۔ تو یہ ٹور کے لیے ہمارے ہاں دوست ملکوں نے $12.5 ارب رکھوائے ہوئے ہیں، اور رکھوائے بھی فری نہیں ہوئے، اچھی خاصی شرح سود پہ، صرف رکھنے کے پیسے لیتے ہیں یہ ملک ہم سے۔ اب تو یہ جو پاک شدہ منی ہے، ان کا رول اوور بھی نہیں مل رہا۔ یو اے ای نے 1 سال کا رول اوور دینے سے انکار کر دیا، بالآخر میرا خیال 6.5% شرح سود پہ یو اے ای نے مزید صرف غالباً 2 مہینے کے لیے اپنی رقم جو ہے وہ رول اوور کی ہے، 2 مہینے مزید اجازت دی ہے۔ اس سال جون میں یورو بانڈ میں چور ہو رہے ہیں، جس کے لیے پاکستان نے $1.30 کروڑ کی ادائیگی کرنی ہے، اور کہاں سے کرنی ہے؟ خزانہ خالی ہے۔ شاید اسی لیے تجربہ کار حکومت جو ہے وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے 6.3% شرح سود پہ $60 کروڑ قرض مانگ رہی ہے۔ یہ ہے معیشت کی اصل صورتحال۔ ان بدترین حالات میں شہباز سرکار کو بوریا بستر گول کر دیا جائے تو وہ 1 ہفتے بعد ہی بڑھکے مارنے لگیں گے کہ انہیں اقتدار دوبارہ ملا تو وہ 6 ماہ میں ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ اچھا ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تقریباً 1200 کروڑ روپے سے جو خریدا جانے والا جہاز ہے، وہ پوری نون لیگ کے لیے پرواز میں کوتاہی کا سبب بن چکا ہے۔ 19 سیٹوں والے اس جہاز پر جتنی میمز بنی ہیں، اس جہاز پر جتنے تبصرے ہو چکے ہیں، حالیہ سیاسی تاریخ میں اس کی کمی مثال ملتی ہے۔ فیکشنل لیگ کی رہنما جو اپنے چٹکلوں اور اپنے زبردست جملے بازی کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتی ہیں، سائرہ بانو صاحبہ، انہوں نے اس جہاز پر سب سے دلچسپ تبصرہ کیا ہے اور سب کو وہ مات دے گئی ہیں۔ کیا خوب کہا ہے انہوں نے، کہا کہ 19 سیٹوں والے جہاز میں سے پائلٹ اور کو پائلٹ کو نکال دیں تو جہاز میں 17 سیٹیں ہی بچتی ہیں، یعنی 17 سیٹوں والی حکومت اور 17 سیٹوں والا جہاز۔ اس پر کسی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاتون سیاست میں آنے سے پہلے ایئر ہوسٹس تھی، جن میں کامن سینس کی کمی ہے، البتہ سینس آف ہیومر بہت ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ محترمہ سائرہ بانو پہلے ایئر ہوسٹس تھی یا کیا تھی۔ اگر وہ ایئر ہوسٹس تھی تو یقیناً حلال کما کر کھاتی ہوں گی،
کیونکہ جو حلال کمائے گا اس کی کامن سینس بھی بہت اچھی ہوگی اور سینس آف ہیومر بھی اچھی ہوگی. کامن سینس تو ان کی خراب ہوتی ہے جو حرام کھاتے ہیں, حرام کماتے ہیں اور حرام کمانے والوں کا دفاع کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو حلال منطق سمجھ بھی کم ہی آتی ہے. رہی جہاز کی خریداری تو اس کا دفاع تو ان سے بھی نہیں ہو پا رہا جو پچھلے کئی سال سے ہر محاذ پر شریف خاندان کے لیے سینہ صبر کیے ہوئے ہیں. اب وہی صحافی کہہ رہے ہیں کہ جس دن کسی نے پیچ ٹائٹ کرنے ہوئے تو یہی جہاز جو ہے یہ وجہ بن جائے گا. ناظرین, جب حکمران خود 1200 کروڑ کے جہاز خرید رہے ہوں گے تو پنجاب کی بیوروکریسی کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ بیوروکریسی کا تو ایک پرانا حرب ہے کہ وہ حکمرانوں کو خود پہلے عیاشی کی لت ڈالتی ہے, پھر وہ عیاشی کا جو اصل گھونٹ ہے وہ خود بھرتی ہے. یہ پرانا طریقہ کار ہے اور یہی اس دفعہ ہوا کہ پہلے میڈم وزیر اعلیٰ کو 12-14 ارب روپے کا ایک جہاز لے دیا ہے, اس کے بعد اپنے لیے اب کھیر سمیٹی جا رہی ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ لوٹ مار کی بہتی گنگا میں اب افسر شاہی ہاتھ نہیں دھوئے گی بلکہ کھل کر نہ آئے گی. پنجاب کی افسر شاہی کے لیے نئی ٹرانسپورٹ پالیسی جاری کر دی گئی ہے. چیف سیکرٹری آئی جی پولیس کی 2 گاڑیوں کے لیے ہر ماہ 800 لیٹر پیٹرول ملے گا. چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی 4700 سی سی گاڑی جو ہے اس کے پیٹرول کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. گریڈ 19 اور 20 کے اسپیشل سیکرٹری اور ڈی آئی جی 1600 سی سی گاڑی اور 250 لیٹر پیٹرول ہر ماہ استعمال کریں گے. گریڈ 18 میں ڈپٹی سیکرٹری 1500 سی سی گاڑی کے لیے 175 لیٹر پیٹرول استعمال کر سکے گا. ہر وزیر کے سٹاف افسر کو 1300 سی سی گاڑی اور 175 لیٹر مفت پیٹرول ملے گا. وہ لوگ جو میڈم وزیر اعلیٰ کے جہاز کے پر گن رہے تھے ان کے لیے خبر یہ ہے کہ پوری حکمران اشرافیہ عیاشی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے. اور ناظرین, آخر میں چلتے چلتے احتشام حسن کے چند اشعار جو اس ڈر اور خوف سے متعلق ہیں جو اس وقت نہ جانے کس وجہ سے پورے ملک کے گلی کوچوں میں پھیلا ہوا ہے. کیا کبھی کوئی بتاتا ہے کہ ڈر لگتا ہے؟ کیا کبھی کوئی بتاتا ہے کہ ڈر لگتا ہے؟ اس کی باتوں کا خلاصہ ہے کہ ڈر لگتا ہے. ایسا ماحول بنایا ہے کہ ڈر لگتا ہے. ایسا ماحول بنایا ہے کہ ڈر لگتا ہے. نہ بھی لگتا ہو تو لگتا ہے کہ ڈر لگتا ہے. نہ بھی لگتا ہو تو لگتا ہے کہ ڈر لگتا ہے. صبر مظلوم کا ایسا ہے کہ ہر جبر کے بعد. صبر مظلوم کا ایسا ہے کہ ہر جبر کے بعد. ایسے ظالم پہ وہ ہنستا ہے کہ ڈر لگتا ہے. ایسے ظالم پہ وہ ہنستا ہے کہ ڈر لگتا ہے. موت کے خوف سے رہتے ہیں گھروں میں ہم لوگ اور سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے کہ ڈر لگتا ہے. ہے بھروسہ اسے اب خود سے زیادہ مجھ پر. ہے بھروسہ اسے اب خود سے زیادہ مجھ پر. ایسے ہمراہ وہ چلتا ہے کہ ڈر لگتا ہے. ماں سمجھ جاتی ہے اولاد کا چہرہ پڑھ کر. ماں سمجھ جاتی ہے اولاد کا چہرہ پڑھ کر. یہ بتانا نہیں پڑتا کہ ڈر لگتا ہے. اپنے ہی گھر میں تحفظ کا نہیں ہے احساس. اپنے ہی گھر میں تحفظ کا نہیں ہے احساس. وہ محافظ کا رویہ ہے کہ ڈر لگتا ہے. اس کی اب کوئی تلافی نہیں ممکن ہے حسن. تو بہت دیر سے بولا ہے کہ ڈر لگتا ہے. تو بہت دیر سے بولا ہے کہ ڈر لگتا ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.